اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسب معمول سورہ بقرہ کی تفسیر سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. آخری دفعہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے وہ آیت نمبر 36 پر ختم کی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 37 سے شروع کرتے ہیں. اور یہ آیات جو ہیں جیسا کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تھی کہ کس طرح سے خدا نے ان کی خلقت فرمائی، پھر کس طرح سے فرشتوں کی آزمائش ہوئی، سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے ظاہر ہے وہاں پر اپنے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، لہٰذا اسے جنت سے نکالا گیا. آخری آپ نے ہم نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ ان کی لغزش کا سبب بنا تھا، یعنی ان کو گمراہ کرنے کا سبب بنا تھا. اور ظاہر ہے چونکہ اللہ کے نبی ہیں لہٰذا یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی فعل حرام انجام دیا تھا، لیکن نبی کے لیے وہی ترک اولا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اگر اسے انجام نہ دے تو وہ ترک اولا ہو جاتا ہے. جس پر خدا نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا کہ جنت سے نکل جاؤ، اور کہا تھا کہ جنت ظاہر ہے دائمی جنت نہیں ہے، اس لیے کہ دائمی جنت جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم فیہا خالدون. لہٰذا آیت نمبر 37 کو آج تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کریں گے. خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. خدا فرماتا ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے توبہ کی. خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی. خداوند عالم تواب اور رحیم ہے. ظاہر ہے جب حضرت آدم جنت سے نکال دیے گئے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور ظاہر ہے خدا کی طرف وہ متوجہ ہوئے توبہ کے لیے. اب یہ توبہ کے جو اصل معنی ہے، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو یا بازگشت کو، ریٹرن ہونے کو. اور قرآن کی زبان میں جب یہ توبہ کا لفظ انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے گناہ سے یا غلطی سے پلٹنا. انسان ظاہر جب کسی چیز پر شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تو وہ اس غلطی پر شرمندگی سے کیا کرتا ہے، پلٹنے کی دعا کرتا ہے یا پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں توبہ. لیکن قرآن میں بعض اوقات یہی توبہ کا ورڈ جو ہے، جیسے اس میں بھی کہا گیا فتاب علیہ، قرآن میں بعض اوقات یہی توبہ جو ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب یہ صفت یعنی جب یہ توبہ خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی اس رحمت کو پلٹا دیتا ہے اپنے بندے کی طرف. مثلا فرض کیجیے بعض اوقات انسان گناہگار ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، خدا اس پر سے اپنی رحمت کو ہٹا دیتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے یعنی اس گناہ سے پلٹ جاتا ہے، اس گناہ کو دوبارہ نہ انجام دینے کا عہد کرتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے کہ خدا اس کی توبہ کو جب قبول کرتا ہے تو اس رحمت کو واپس کر دیتا ہے. اہل بیت فرماتے ہیں نا، بہت سی روایات ہمارے پاس ایسی موجود ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، تو بعض اوقات وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو عمل ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ حضرت آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، یہ کلمات کیا تھی، یعنی کس حوالے سے کہا جا رہا ہے، کن کلمات کی بات کی جا رہی ہے. مختلف تفسیریں اس میں موجود ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں جو کلمات ہے کہا گیا کہ حضرت آدم نے ان کلمات کو استعمال کیا. تو وہ کلمات یا وہ دعا کیا تھی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ خدایا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہم سب کو بھی اپنے حق میں کرنی چاہیے. ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو خدا انسان پر ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. روایات میں ہے نا کہ خدا سے مت ڈرو بلکہ اپنے نفس سے ڈرو، کیونکہ یہ نفس ہماری ظاہر گمراہی کا سبب بنتا ہے، یہ نفس ہمیں گناہ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، یہ نفس ہم سے وہ کام کرواتا ہے جس سے خدا راضی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جس میں کہا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی خدایا ہم نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اور ہر انسان یہ سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کرے تو خدا سے توبہ کرے، خدا کی طرف رجوع کرے، خدا کی طرف پلٹ کر جائے.
اور بعض کہتے ہیں، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو کلمات جن کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے خدا سے توبہ کی تھی، وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ تھے پنجتن پاک کے نام، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے نام۔ ان 5 ناموں کی برکت سے حضرت آدم نے خدا سے توبہ کی، خدا سے معافی مانگی، اور خدا نے اس توبہ کو قبول کر لیا، یعنی اپنی رحمت کو حضرت آدم کی جانب پلٹا دیا۔ لیکن کیا حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوگی تو خدا نے انہیں جنت میں واپس بلا لیا تھا؟ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ جو اگلی آیت ہے اس میں کریں گے۔ لہٰذا فرمائے کہ خدا تواب اور رحیم ہے، یعنی خدا انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور خدا بہت زیادہ رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت جو ہے، آپ جانتی ہیں کہ الرحمن اور رحیم خدا کی مہربانی کا بتاتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ خدا کی جو رحمان ہونے کی صفت ہے وہ عمومی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے، اپنی تمام مخلوقات کے لیے۔ مثلا آپ دیکھیں، خدا کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، خدا مشرک کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ان کی زندگی میں ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں ہم فراوانی کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ خدا مطلب ان کو کیوں دے رہا ہے، لیکن خدا رحمان ہے، یعنی اپنی ہر مخلوق کے حق میں خدا مہربان ہے۔ لیکن رحیم ہونے کی جو صفت ہے وہ مخصوص ہے مومنین کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے۔ لہٰذا اس آیت میں بھی خدا نے جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ ہے رحیم ہونے کی صفت، کہ خدا تواب ہے اور خدا رحیم ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں، آیت نمبر 38 میں خدا فرماتا ہے فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ۔ اگر آپ کو یاد ہو پہلے کی آیتوں میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ خدا نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا سے کہا تھا زمین کی طرف اتر جاؤ، اور پھر فرمایا جس وقت میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اس وقت جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، یعنی اس ہدایت کو فالو کریں گے، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بہت اہم نقطہ ہے اس آیت میں، اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر خدا نے دوبارہ لفظ اہبطوا استعمال کیا، یعنی سب کے ساتھ زمین کی طرف اتر جاؤ۔ مفسرین جو اس کا ریزن بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں بھی ظاہر خدا نے کہا کہ زمین کی طرف اتر جاؤ۔ اس آیت میں دوبارہ سے اہبطوا کہنے کا جو بظاہر وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خدا نے حضرت آدم کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن اس توبہ کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ انہیں جنت کی طرف واپس بلا لیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ایک طرح سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، خدا نے ان کی اس ترک اولیٰ کو جو ہے وہ بخش دیا ہے، لیکن حضرت آدم جنت کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ لہٰذا پھر سے ذکر ہوا کہ وہ سب کے سب زمین کی طرف اتر جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی ظاہر حضرت آدم اور بنی آدم کے لیے، یعنی ہم جو اولاد آدم ہیں، ہم جو انسان ہیں، ہمارے لیے یہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند متعال ہر انسان کو ضرور گائیڈ کرتا ہے، ضرور اسے وہ ہدایت فراہم کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اس ہدایت کا اثر لیتے ہیں، بعض نہیں لیتے ہیں۔ اسی لیے تو خدا نے قرآن میں ابتدا میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم زمین پر آ گئے اور ظاہر اس کے بعد وہاں پر ان کی نسل کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے بعد خداوند متعال حضرت آدم کے بعد بھی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھے گا، لیکن اس ہدایت کے سلسلے میں ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہدایت حاصل کرے، لیکن جو لوگ ہدایت حاصل کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ خداوند متعال نے دو بہت اہم باتوں کا ذکر کیا، ایک یہ کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، یعنی ایمان کی طاقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں مومن ظاہر صاحب ایمان کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مومن۔ لہذا کہا گیا کہ جو لوگ اس ہدایت کو قبول کریں گے، یعنی ایمان ان کا اسٹرانگ ہو جائے گا، ایمان کو وہ لے لیں گے، تو دو باتیں ان کے لیے ہوں گی، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، چاہے جیسے بھی حالات ان کے لیے کیوں نہ ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، ہسٹری موجود ہے، انبیاء کی ہسٹری موجود ہے، ہمارے پاس ائمہ کی ہسٹری موجود ہے کہ کس انداز میں انہوں نے
جب ظاہر انسان جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر صرف ایک ہی احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہ صرف انبیاء اور ائمہ کی بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی جو ہستیاں بہت زیادہ مضبوط ایمان کی حامل تھی وہ کس طرح سے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی, اگرچہ ان کی جان پر خطرہ تھا, ان کی جان کو خطرہ تھا, اس کے باوجود. مثلا جناب میثم تمار کا ہم دیکھتے ہیں, ان کا قصہ ہم سب جانتے ہیں. جناب میثم تمار کو کس طرح سے ابن زیاد نے سولی پر لٹکا دیا تھا, کس تکلیف کے عالم میں ان کی جان نکلی تھی, ان کی زبان کو کاٹ دیا گیا تھا. یعنی جو اذیتیں جناب میثم تمار کو دی گئی, لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا. ان پر نہ کسی کا خوف طاری تھا, ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے انسان ظالم حاکم سے گھبرا جاتا ہے, انسان حالات سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا اب تو یہ سچویشن ہے, اب میری جان کو خطرہ ہے تو میں اپنے ایمان کو جو ہے وہ بس ختم کر دوں. اور تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اپنے ایمان سے جنہوں نے ہاتھ دھو دیا. اسی لیے قرآن کی آیت موجود ہے کہ انسان اس پر مطمئن نہ ہو جائے کہ وہ مسلمان دنیا میں پیدا ہو. امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تب ایمان کی حالت میں جائے, اور وہ ایمان اسی وقت انسان اس پر باقی رہ سکتا ہے کہ جس قدر انسان کی خدا سے محبت بڑھتی ہے. کیونکہ یہ انسان کے نفس کی کمزوری ہوتی ہے کہ جب ہم فرض کیجئے کہ مشکل حالات میں انسان جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے, یا جانتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کام گناہ ہے, غلط ہے, خدا مجھ سے راضی نہیں ہے, اہل بیت مجھ سے راضی نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس کی کمزوری کے آگے ہم بے بس ہو جاتے ہیں. لیکن جو واقعی ایمان اپنے اندر رکھتے ہیں, جنہوں نے ہدایت کو اپنے اندر اتار لیا ہوتا ہے, وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے. لہذا روایت میں ہے کہ المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف, یعنی مومن کیا ہے, ایک مضبوط چٹان کی مانند ہے. چٹان کو آپ نے دیکھا نا, ایک پہاڑ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. لا تحرکہ الحوادث, یعنی اسے حوادث, حادثات اور یہ چیزیں اسے اپنی جگہ سے ہلاتی نہیں ہیں. جناب میثم تمار جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, جناب ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, کہ کس طرح حجر بن عدی کے حوالے سے موجود ہے کہ کس طرح سے یہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے ان حالات میں اپنے ایمان کو کھویا نہیں, ہاتھ سے نہیں جانے دیا. لہذا ہمارے اور آپ کے لیے, جیسا کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن کی آیات کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کے حوالے سے, یا انشاءاللہ آگے چل کر ابھی آئندہ کی آیات میں ہم بنی اسرائیل کا جب قصہ شروع کریں گے, بنی اسرائیل کی آیات شروع کریں گے, تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ان کے لیے تھا, بلکہ اس میں ہم سب کے لیے بھی پیغام پوشیدہ ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 39 میں خداوند متعال فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی اسی آیت کو آپ سمجھ لیجیے کہ آگے بڑھیے کہ خدا نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کے پاس جب ہدایت آئے گی, جو لوگ ہدایت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا, نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. لیکن جو لوگ اس ہدایت کو قبول نہیں کریں گے, یعنی حق کا پیغام ان کے سامنے آ جائے گا, اور جو لوگ کافر ہو جائیں اور ہماری ہدایت کی تکذیب کریں, یعنی جو پیغام ہم نے انہیں بھیجا ہے وہ کیا کریں, اس کو ڈینائی کر دیں, اس کو سنا انسنا کر دیں. اس کو ہم کہتے ہیں جن کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کتنی ہی ہدایت کی باتیں کیوں نہ کریں, ہم کہتے ہیں کہ مطلب لوگوں کے کانوں پر تو جوں تک نہیں ریگتی, مطلب انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے, کس قدر انہیں مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے. تو خدا اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے, ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. کچھ کا ہم نے بیان کر دیا کہ جو صاحبان ایمان ہیں, جو ہدایت قبول کریں گے, ان کے لیے تو ظاہر جنت کی بھی بشارت ہے, اور دنیا میں کیا ہے, وہ غمزدہ نہیں ہوتے, وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے, کسی سے نہیں ہوتے. لیکن اب جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوگا, فرمایا کہ وہ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہ جائیں گے. یعنی ہدایت کا اثر قبول نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے, جہنم کی آگ. لہذا انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں جس انداز میں ہم زندگی گزاریں, ایک مرتبہ ضرور اپنے حالات پر توجہ دیں کہ اب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی ہدایت کی جا رہی ہے لیکن ہم ہدایت کا اثر قبول نہیں کر رہے. کیونکہ بعض اوقات دیکھیں یہاں تو ظاہر ایک اور بڑے پیمانے پر شاید بات ہو رہی ہے, لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں زندگی میں بتائی جاتی ہیں, جس پر ہماری بار بار توجہ دلائی جاتی ہے, کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان باتوں کو, ان گناہوں کو, ان غلطیوں کو جو ہم شاید بہت عرصے سے انجام دے رہے ہیں, لیکن اب ہمیں حق بات پتہ چل گئی, اب ہم اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر ہم پھر بھی نہ چھوڑیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا. ظاہر خداوند متعال عادل ہے, یعنی جو انسان
غلطی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا ہے، جو نیکی کرتا ہے اس کا اجر بھی موجود ہے۔ ماہ شعبان ہے اور کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں ہم کس حالت میں داخل ہوں، کیا جیسے ہم پہلے تھے، کئی مہینے پہلے تھے اسی طرح سے، یا نہیں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لا کے، اپنے نفس کی تبدیلی لا کے، اپنے نفس کو تھوڑا سا سٹرونگ بنا کر، ظاہر رمضان میں ہم نے صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا بلکہ ہم نے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ مثلا فرض کیجیے غیبت جیسا گناہ ہم بہت آرام سے کر دیتے ہیں، کیا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے؟ لیکن ہم سب کچھ جانتے بوجھتے کیا کرتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کا انجام بھی ہم جانتے ہیں۔ اب جو زبان کے گناہوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم زبان سے انجام دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا گیا ہے لیکن ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے وہ اہل دوزخ ہیں، وہ سب کے شامل حال ہو سکتی ہے، جو بھی انسان ہدایت کو سنے اور اس پر اس کا اثر نہ ہو۔ آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے حالات ہم بیان کرنا شروع کریں گے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن میں کئی جگہوں پر ان کا ذکر آیا ہے۔ بڑی ہی ایک ایسی قوم تھی جس پر خدا نے بہت نعمتیں نازل کی، بڑی ہمیشہ کہتے ہیں بڑی لاڈلی قوم تھی، جن پہ بڑی نعمتیں بھی نازل ہوئیں، بڑا ان کا خیال رکھا گیا، پیغمبر بھی آئے، ہدایت کا بھی ان کا بندوبست کیا گیا، ان کی فرمائشیں بھی پوری کی گئیں، کئی مرتبہ ان پر سے عذاب کو ٹال بھی دیا گیا۔ لیکن آخر میں یہ قوم، اس نے بہرحال وہ جو اس کی لجبازی کی ایک عادت تھی، ہٹ دھرمی تھی، وہ اس کی ہٹ دھرمی ختم نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہاں سے ہم بنی اسرائیل کے حالات شروع کریں گے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کس طرح کا ان کا رویہ رہا اور کیا انہوں نے غلطیاں کی اور کیا کچھ ان کی زندگیوں میں ہوا۔ آیت نمبر 40 میں خدا فرماتا ہے، آیت نمبر 40 سورہ بنی اسرائیل کی، خدا فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ۔ یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ خدا آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے، تم نے باندھا ہے اسے پورا کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو کہ حضرت یوسف کے والد تھے، کہتے ہیں کہ ان کا ایک نام جو ہے وہ اسرائیل تھا۔ لہذا بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد سے، کیونکہ ظاہر یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہ آیت کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ مدینہ میں آپ لوگوں کو پہلے میں بتا چکی ہوں کہ مدینہ میں کیا ہے کہ مدینہ میں یہودی موجود تھے، منافقت کا آغاز بھی تقریباً ہم دیکھتے ہیں وہیں سے ہوا، اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان بھی مدینہ میں پہنچا، کیونکہ مکہ میں تو ظاہر رسول خدا اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو خدا کی جو پیغام ہے، جو توحید کا پیغام ہے وہ بتا رہے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے، یعنی وہاں پر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یہودی موجود تھے، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مدینہ میں موجود تھی، اور یہ یہودی بڑے ہی فائنینشلی بڑے اسٹرانگ تھے، اور ان کا جو ہے وہاں پر رہنا سہنا بہت اچھا ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی بڑی شان و شوکت تھی۔ لہٰذا اسلام کا پیغام جب رسول خدا نے دیا تو ان کو وہاں پر کچھ خطرہ محسوس ہوا، اور وہ خطرہ کس بات کا تھا؟ حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے، انشاءاللہ آگے کی آیات میں ذکر کریں گے، صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ ہم آئندہ کی آیات میں کس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ جو یہودی تھے ان کی آسمانی کتاب میں اس نبی کی تمام اوصاف، تمام کوالٹیز، تمام خصوصیتیں موجود تھی کہ جس نے آخری نبی ہونا تھا، ان کے تمام اوصاف موجود تھے۔ جب پیغمبر خدا آئے ہیں مدینہ میں، اور ان کے جو عالم تھے یا ان کی وہ ہستیاں جو کہ اپنی آسمانی کتاب پر مہارت رکھتی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تمام کی تمام خصوصیات تو رسول خدا میں موجود ہیں، اور خود یہودیوں نے، جو عام یہودی تھے، انہوں نے بھی محسوس کرنا شروع کیا۔ لہٰذا جب وہ جا کر اپنے عالموں سے پوچھتے تھے کہ یہ تمام خصوصیات جو آخری پیغمبر کے بارے میں کتاب میں موجود ہیں، ہماری کتاب میں جو کہ خدا کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، تو یہ تو وہی آخری نبی ہیں،
تو کیونکہ ان کے ذاتی مفادات کو خطرہ تھا، یعنی ان کی جو فرض کیجئے جو ان کے پرسنل انٹرسٹ تھے اس کو خطرہ تھا، لہٰذا وہ ہمیشہ تکذیب کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا ان کی وجہ سے بھی بہت نقصان پہنچا، بہت سے یہودی جو شاید اسلام کے راستے پر آنا چاہتے تھے وہ نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنا خطرہ تھا کہ اگر لوگوں نے پیغمبر خدا پر وہ ایمان لیا اور اسلام قبول کر لیا تو ہماری دکانداری تو بند ہو جائے گی۔ ظاہر انسان اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اکثر حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اس آیت میں یہ جو آیت نمبر 40 ہے اس سے آغاز ہونے جا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کے حالات کا کہ انہوں نے کیا کیا۔ خداوند متعال نے اس آیت میں 3 اہم باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 3 اہم باتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی یاد رکھنا ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ اے بنی اسرائیل جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھو، سب سے پہلی بات یہ، کیونکہ خدا کی نعمتوں، یہ جو ذکر کا لفظ ہے یہ ذکر ہے یعنی یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کی جو یاد ہے وہ کیا ہے، انسان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتی ہے، انسان کے دل کو سیٹسفائیڈ کر دیتی ہے۔ جب انسان بہت مشکلات میں ہوتا ہے، بہت پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں حتیٰ بہت سے لوگ جو حتیٰ شاید اہل نماز نہیں ہیں وہ بھی جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو اپنی جائے نمازوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کو تسکین ملتی ہے۔ کوئی چیز اس وقت انسان کو سکون نہیں دے سکتی جتنا ذکر خدا۔ اور یہ جو ذکر کی بات ہے یعنی خدا کو یاد کرنا، یہ ذکر صرف زبانی وہ ذکر نہیں ہے کہ جیسے فرض کیجیے ہم کہیں کہ مختلف ہم تسبیحیں پڑھتے ہیں، مثلا تسبیحات اربع پڑھ دیں یا ہم آیہ کریمہ کا ورد کر لیں، یہ یقیناً تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر جگہ یاد رکھنا، چاہے انسان مشکل میں ہے، چاہے انسان پریشانی میں ہے، چاہے انسان نعمتوں میں زندگی گزار ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے یعنی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب انسان کسی ایسے ماحول میں جہاں پر گناہ ہو رہا ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جائے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ میں گناہ کی جگہ پر بیٹھی رہوں اور پھر تسبیحاں پڑھوں، یہ اللہ کی یاد ہے؟ نہیں، اللہ کی یاد یہ کہ انسان یہ سوچے کہ میں کیا اس وقت اس جگہ پر رہ کر اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی رکھ رہی ہوں یا ناراض کر رہی ہوں۔ اگر اللہ کا ذکر ہم کریں گے یعنی ایسی جگہ پر ہم نہیں بیٹھیں گے جہاں گناہ ہو رہا ہے، جیسا کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، مومن وہاں سے اٹھ جائے۔ تو اللہ کی یاد ظاہر بہت وسیع مفہوم ہے جس کا انشاءاللہ ہم پھر کبھی ذکر کریں گے۔ تو آتے ہیں آیت کی جانب واپس کہ کہا کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو یاد رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرنا خدا کی معرفت میں اور خدا کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ ابھی میں ایک روایت پڑھی جس میں کہتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میرے بندوں کے دل میں میری محبت پیدا کرو، یعنی مجھے میرے بندوں کا محبوب بنا دو۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ بارے الہی یہ کام کس طرح سے کروں؟ کہا کہ انہیں میری نعمتوں کا احساس دلاؤ، جو نعمتیں میں نے انہیں دی ہیں انہیں ان نعمتوں کا احساس دلواؤ۔ اور انسان کی یہ نیچر ہے، اگر آپ دنیا کے حوالے سے دیکھیں، دنیا داری کے حوالے سے دیکھیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، ہمیں کوئی نعمت دی ہے، جب کبھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں یا اس نیکی کو یاد کرتے ہیں تو خود بخود جس نے ہمارے حق میں نیکی کی ہے، جس نے ہمارے حق میں اچھائی کی ہے، اس کی محبت، اس کا احترام ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ یہ عام دنیا کی بات ہے۔ جب انسان خدا کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو خدا نے تو کس قدر نعمتیں ہمیں دی ہیں، سب سے بڑھ کر ہمارا وجود خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سر سے پاؤں تک ہم خدا کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ لہذا یہ نعمتوں کا یاد کرنا پہلی بات انسان کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، دوسرا یہ کہ خدا کی محبت میں اضافہ کرتا ہے، اور پھر یہ نعمتوں کا یاد کرنا کیا ہے، انسان کے اندر شکر گزاری کی عادت لے کر آتا ہے۔ یعنی جتنا میں نعمتوں کو یاد کروں گی جو خدا نے مجھے دی ہیں اتنا ہی میں خدا کا شکر بجا لاؤں گی، کیونکہ یہ شکر بجا لانا عام طور پر ہم مثلا فرض کیجیے ہم دن میں کبھی کہہ دیتے ہیں الحمدللہ بعض باتوں پر، بعض نعمتوں کو تو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اسی لیے خدا نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ شکر گزاری کی جو نعمت ہے یہ اتنی بڑی انسان کی اتنی بڑی ایک خصلت ہے، یہ خوبی ہے کہ
کہ بہت کم لوگوں میں ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، خدا فرماتے میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو واقعی شکر گزار ہیں، جو میرے شاکر بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اور خدا کی نعمتوں کو جب جب یاد کریں گے ظاہر خدا کا شکر بجا لیں گے۔ لیکن کیا صرف خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا ہی کافی ہے، یا صرف شکر کر دیں کافی ہے؟ نہیں، اس نعمت کو یاد کرنے کے بعد یا خدا کا شکر بجا لانے کے بعد ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یا جس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نعمت کو اسی طرح سے استعمال کریں جیسا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی یہ احساس شکر گزاری، یعنی خدا کا شکر ادا کرنا رسپانسبلٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لہٰذا دوسرا پوائنٹ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے، ظاہراً بنی اسرائیل سے خطاب ہے، فرمایا کہ اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان باندھا ہے اس عہد و پیمان کو تم پورا کرو۔ اب وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ کون سی کمٹمنٹ بنی اسرائیل نے خدا کو دی تھی؟ انشاءاللہ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 میں موجود ہے، اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے، اور یہاں پر بھی کچھ کا ہم انشاءاللہ آگے کی آیات میں ذکر کریں گے۔ یعنی خدا کہہ رہے کہ جو عہد و پیمان اے بنی اسرائیل تم نے مجھ سے کیے تھے، تم اس عہد و پیمان پر عمل کرو۔ اور وہ عہد و پیمان ایسے نہیں ہیں جو صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی اسٹڈی کریں، اگر ہم احادیث اور روایات کو دیکھیں تو تقریباً وہی باتیں ہیں کہ جو ہم سے کہی گئی ہیں۔ ہم جو امت محمدی ہیں، ہم جو پیغمبر پر ایمان لے کر ہیں، ہمارے لیے بھی وہی باتیں ہیں۔ مثلا فرض کیجئے خدا پر ایمان لانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے گفتگو کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ظاہر یہ تمام کی تمام باتیں تو وہی ہیں جو ہمیں بھی کہی گئی ہیں۔ لہٰذا اس عہد و پیمان کے حوالے سے خدا کہہ رہے ہیں کہ جب تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے اور پھر ان نعمتوں پر میرا شکر بجا لاؤ گے تو تمہارے اندر وہ احساس ذمہ داری آ جانا چاہیے کہ جس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان پر عمل کرو جو تم نے مجھ سے کیے تھے، اور پھر فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ اب خدا کا عہد کیا ہے؟ یہ سوال جب کیا گیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا یعنی بنی اسرائیل نے جو عہد و پیمان کیے تھے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ڈیٹیل سے وہ عہد و پیمان موجود ہیں، تقریباً 10 عہد و پیمان ہے جن کا ذکر خدا نے کیا ہے۔ لیکن یہ جو خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، یہ عہد کیا ہے؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ یہ خدا کا عہد ہے۔ خدا کے جس عہد کی یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ ہے ان کو بہشت یا جنت میں لے جانے کا عہد۔ اگر ہم قرآن کو ابھی بھی دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر خدا نے ہم سے کیا کہا ہے کہ جنت کی ہمیں بشارت دی ہے، جہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں پر گناہوں سے بچنے کی بات کی ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا بہشت ہے۔ لہذا بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ تین باتوں کا کنیکشن ہم نے کس طرح سے کرنا ہے؟ پہلی بات کی گئی کہ نعمتوں کو یاد کرو۔ میں نے کہا کہ جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن یہ شکر صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ یعنی دوسری بات جو کہی کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، جو عہد و پیمان تم نے خدا سے کیا ہے اسے پورا کرو۔ اور تیسری بات جس کا ذکر ہے وہ یہ کہ خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو جب تم پورا کرنے لگتے ہو تو پھر کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا فرماتے ہیں صرف مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ عام طور پر اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سی جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے خوف سے کرتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں میں میری عزت بنی رہے۔ ایک جھوٹی شان و شوکت ہم اپنے لیے بنا لیتے ہیں، لوگوں کا خوف ہمیں زیادہ ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں، روایت میں فرماتے ہیں کہ اذا خفت الخالق فررت الیہ، یعنی جب انسان خدا سے ڈرتا ہے تو خدا کی طرف جاتا ہے، یعنی فرار کرتا ہے، کہاں پر بھاگتا ہے؟ کہاں پر؟ خدا کی طرف۔ شاید یہ روایت پہلے بھی عرض کی تھی۔ لیکن جب انسان مخلوق سے ڈرتا ہے
تو مخلوق سے دور بھاگنا شروع کرتا ہے. تو یہ جو خدا نے ذکر کیے کہ صرف مجھ سے ڈرو، یہ ایسا ڈر نہیں ہے جو انسان کو خدا سے دور لے جائے، بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو خدا سے انسان کو نزدیک کر دیتا ہے. یعنی انسان ظاہر خدا کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا خدا کی طرف بھاگتا ہے. اور ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں سونپی ہیں؟ اور اس کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ہمیں کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خدا کے علاوہ مخلوق کے خدا سے ڈرتے ہیں. لہٰذا یہاں پر ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تو سوائے خدا کے کسی اور کا خوف اپنے دل میں مت آنے دینا. یہ ایمان کی طاقت اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ انسان کو سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں ڈرنے دیتی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے. پر محمد و آل محمد صلوات.